انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اب اگر غور کریں تو انسان طلب کر رہا ہوتا ہے کہ عذاب آئے، میں کون سے ڈرتا ہوں۔ اس چیز سے آپ اندازہ کریں کہ پچھلی جتنی بھی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اس میں سے آپ سوچیں کوئی ایک عذاب ایسا ہے کہ جو میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قوم عاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ قوم سمود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اما سمود، اور سمود کی جو قوم ہے اللہ تعالیٰ نے ریح صرصر آتیہ، سخت تیز تند ہوا چلائی، اتنی تیز، اتنی پریشر سے بھرپور ہوا کہ اڑا اڑا کے ان کو پھینکنے والی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی۔ پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زلزلے کا آ جانا، کون ہے آپ میں سے جو زلزلے کو برداشت کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اس قوم نوح کے بارے میں کہ زمین سے بھی پانی کا پھٹ جانا اور آسمان سے بھی پانی کا آ جانا، کون ہے جو پانی کو برداشت کر سکتا ہے اور کہے کہ میں رہ سکتا ہوں دنیا کے اندر، اگر پانی جتنا مرضی آ جائے، چاہے وہ آسمان کو کیوں نہ چھونے لگ جائے۔ تو انسان روک نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا اس سے۔ اسی طریقے سے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ چاہے تو قوم لوط کی طرح نیچے سے زمین کو اٹھائے آسمان تک لے کے جا کے اس کو الٹا پھینک دے، کون روک سکتا ہے کسی کے پاس طاقت کہ وہ کہے بھائی میں نہیں اٹھنا چاہتا آج؟ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر تو یہ طاقت موجود ہے۔ پھر دنیاوی عذاب آپ دیکھ لیں، یہ ٹڈی دل کا عذاب جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اگر بھیجنا چاہے تو اس کو ایسا بھیجے، یہ تو کوئی عذاب نظر نہیں، عذاب یہ تو چھوٹی چھوٹی عذاب ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے کہ بھائی یہ میرے اندر طاقت ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری فصلیں ساری تباہ ہو سکتی ہیں، اپنا عشر اور اپنا یہ نظام معیشت جو ہے اس کو درست کرو۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے سے آتی ہیں اور بعد اوقات اس طرح نظر آ جاتی ہیں۔ ایک جو عذاب ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، اس طرح کا میں ٹڈی دل کا عذاب آ جائے، مینڈکوں کا عذاب آ جائے، خون کا عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا، تو ہم کتنا کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتا انسان کے اندر طاقت، کمزور ہے انسان جو پیدا کیا گیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف رکھنا چاہیے۔ لیکن معاملہ اس سے برعکس ہے، مشرکین مکہ تھے یا پچھلی قومیں تھیں، وہ تو طلب کرتے تھے کہ عذاب لے آؤ، پھر جب عذاب آتا تھا پھر ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل، ان سے کہیے دیکھو، ارائیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کہ لفظی معنی تو یہی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، لیکن مفہوماً یہ ہوتا ہے اخبرونی، تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتاؤ کہ عذابہ ان اتاکم، کہ اگر آ جائے تمہارے پاس، یعنی ہمارے سب سے بھی یہ سوال ہے ڈائریکٹلی ان سے تھا، اگر آ جائے تمہارے پاس عذابہ، اس کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت۔ یہ بیت کہتے ہیں نا گھر کو اس لیے گھر کہتے ہیں کہ رات وہاں پہ گزاری جاتی ہے۔ فرمایا رات کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تم سوئے پڑے ہو، اور کتنے گھرانے ایسے ہیں رات کو عذاب آتا ہے یا نہیں آتا؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیا کیسے لگی، کوئی مسئلہ ہو گیا پتہ نہیں کیسے ہوا، سارے فوت ہو گئے پتہ نہیں کیسے ہوئے، کیا کھائے، بہت سی چیزیں ہیں، انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آ رہی ہو۔ اگر آ جائے اس کا عذاب بیاتن، رات کے وقت، راتوں رات فصل تباہ، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا یستعجلو، کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی کر رہے ہیں؟ مجرم لوگ کس وجہ سے جلدی کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے کہ طلب کر رہے ہیں کہ دو عذاب دو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم میں 12 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں، وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ یعمہون، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے اس بارے میں بھی بات فرمائی ہے۔ تو یہ تو پہلا اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ڈھیل دینا۔ لیکن جب ڈھیل کا وقت مقررہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھو قوم کہ ثم اذا ما وقع، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، آمنتم بھی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس وقت ایمان لے آئیں گے، آنا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لے کے آئے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، تم پہلے بڑی جلدی کیا کرتے تھے۔ یہ وہی، آپ اس کا اشارہ اس طرف بھی لے لیں، فرعون کی طرف، کہ فرعون
کہ جب اس کے پاس اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا رہا مختلف طریقوں سے، مختلف عذابات کو دیکھتے ہوئے، جب آخری عذاب آیا، جب وہ غوطہ کھانے لگا، تو اس وقت ایمان لانے کی اس نے کوشش کی. تو گویا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت جب عذاب آ جائے پھر ایمان قبول نہیں ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، جب اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پہ عذاب آ جاتا ہے تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں، الا قوم یونس، مگر اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر یہ کرم کیا تھا کہ جناب یونس سے یہ مسٹیک ہوئی، مس ہینڈل ہوا مسئلہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت کے بغیر نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اسی وجہ سے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں تھی کہ قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور باقی اللہ کا اصول نہیں ہے یہ کہ معاف کر دے عذاب جب آ جائے اور عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے. فرمایا ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، جب پھر رب کا عذاب آتا ہے پھر رکتا بھی نہیں ہے، پھر ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نے چونکہ ظلم کیا تھا چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والا عذاب. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ نہیں ہے جزا مگر اس چیز کی جو تم کمایا کرتے تھے، جو تم نے غلطیاں خامیاں کی ہیں، یہ اس کا عذاب ہے، اس کے علاوہ کوئی الگ سے عذاب نہیں ہے. اللہ زیادہ عذاب نہیں تھا، انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، جب آپ ان کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ کا اصول یہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب رکتا نہیں ہے، پھر آپ کی معافی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آگے سے کہتے ہیں، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے، احق ہو، کیا یہ بات سچی ہے. قل، ان سے کہیے، ای، جی ہاں، یعنی ای کا معنی نعم، جی ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سچی ہے. ہم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خوف نہ دلا رہا ہوں کہ ایسی خوف دلا رہے کہ بھئی سچی ہے گل ہے علی کہ ہم اگر عذاب آ گیا تو ہمارا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. بھئی ای وربی انہو لحق، یقیناً یہ بے شک حق کی بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. قرآن کریم میں تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ریلیٹڈ نا دو اور جگہ پر بھی کی. ایک یہ جگہ ہے اور دو اور جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ وَرَبِّي، میرے رب کی قسم. بات سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے رب کی قسم، انہو لحق، انہ پہلے شد و مد کے لیے آتا ہے، زور کے لیے آتا ہے، لام پھر تاکید کے لیے اوپر آیا ہوا، انہو لحق، قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ بات بالکل برحق ہے کہ قیامت آنی ہے، یا وہ چیزیں جن کا تم انکار کر رہے ہو وہ ہمیشہ آنی ہی آنی ہے، اس میں شک نہیں ہے. وما انتم بمعجزین، یاد رکھو تمہارے انسانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت سے عاجز کر دیں اللہ تعالیٰ کو. قیامت نہیں آنی، مگر وہ سوچے ذہن میں کہ شاید عذاب روک دیں ہم، یہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم قیامت روک دیں. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی شخص عاجز کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، انسان غور بھی کرے نا کہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس کے اپنا جسم اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا اپنا جسم جو ہے بیمار ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اتنا سارا. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے نا. تو انسان اپنے اوپر غور کرے تو اس کا ساری اکڑ دکڑ جو ہے وہ سارا تکبر بیچ میں سے نکل جاتا ہے. مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.